اسلام نے کبھی زبردستی کا کام نہیں کیا ہے، کسی وقت اسلام نے زبردستی نہیں کی ہے۔ آپ اپنی حکومت کے ذریعے مسلمانوں پر جو دباؤ بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں ہماری بیٹیوں کے نقاب کھینچے جا رہے ہیں، نقاب کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، مدرسے میں رامائن پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، نصاب تعلیم میں بدلاؤ کی بات کی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہم ہر تکلیف ہر پریشانی برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر بات ایمان پر آتی ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان دینے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہیں۔ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، زبردستی مسجدیں چھین لینا، زبردستی ہمیں زد و کوب کرنا، لنچنگ کرنا، یہ سراسر دیش دروہ ہے، اور حکومت کی سرپرستی میں یہ تمام دیش دروہ ہو رہا ہے۔ لوگ یہاں جمع ہوئے اور ملک میں جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح حکومت بے ایمانی کر رہی ہے اور حکومت کی سرپرستی میں وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسے آتنکوادی تنظیمیں دیش میں اتپات مچانے کا کام کر رہی ہیں، جس طرح حکومت کے دباؤ میں کورٹ فیصلے کرنے پر مجبور ہو رہا ہے، جس طرح بلڈوزر چلائے جا رہے بنا نوٹس دیے راتوں رات مزارات اور مدرسے اور مسجد منہدم کر دی جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے کیسے نبرد آزما ہوں۔ جھوٹا الزام لگا کر کسی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لینا اور بات ہے، جھوٹا الزام لگا دینا اور بات ہے، لیکن اس کو ٹیررسٹ سے جوڑ دینا، اے ٹی ایس کی مداخلت، اس قسم کی جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، ان تمام بے ایمانیوں سے ایک بے چینی کا ماحول بنا ہوا ہے پورے دیش میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی ان چیزوں کو لے کر کافی بے چینی ہے۔ تو اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اور خوف و ہراس کو دور کرنے کے لیے ہم نے جیل بھرو آندولن کل بریلی سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اسے انشاءاللہ دیش ویاپی اس آندولن کو بنایا جائے گا، اور ان تمام بے ایمانیوں کو اجاگر کیا جائے گا، ان تمام بے ایمانیوں کے خلاف گرفتاریاں دی جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بے ایمانی کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن بے شرمی کے ساتھ جو ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ، ہندوستانی مسلمانوں سے نفرت کرنے کا مطلب یہ کہ ہندوستانیوں سے جو نفرت کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستانی سے نفرت کر رہا ہے وہ سچا دیش پریمی نہیں ہو سکتا، وہ دیش دروہی ہے، اسے دیش دروہی کہا جانا چاہیے۔ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، زبردستی مسجدیں چھین لینا، زبردستی ہمیں زد و کوب کرنا، لنچنگ کرنا، یہ سراسر دیش دروہ ہے، اور حکومت کی سرپرستی میں یہ تمام دیش دروہ ہو رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دشمن دشمنی کرنے پر آمادہ ہے، لیکن ہمارے جو اپنے آپ کو ہمارا دوست بتاتے ہیں وہ اپنی دوستی میں کہیں نہ کہیں بے ایمان ہیں، غدار ہیں۔ ہم نے جن لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے وہ ہماری سرپرستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے مسائل کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں یہ تمام متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم تیار متحدہ محاذ بنایا جائے گا، اور اگلا اسٹیپ جو ہے ہمارا 16 یا 20 تاریخ کو انشاءاللہ اگلی میٹنگ ہے ہماری، اس میں ایس سی ایس ٹی او بی سی اور تمام دیگر مائنورٹیز ہیں ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور ایک متحدہ محاذ بنا کر یہ پیغام دینا ہے کہ ووٹنگ نیگیٹو نہیں کرنی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ہراؤ ہمارا ہمیشہ نعرہ رہا ہے، اور اس نعرے نے ہمارا نقصان کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی مت ہراؤ، ہمیں اپنے آپ کو جتانا ہے، اپنے لوگوں کو جتانا ہے۔ تو اس کے لیے ہندوستان کے تمام مسلمان انشاءاللہ اس بار متحد رہیں گے اور متفق رہیں گے۔ اگر ایس سی ایس ٹی او بی سیز وغیرہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ طے ہو گیا ہے کہ وہ اگلی میٹنگ میں شریک ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ ہمارا متحدہ محاذ بننے جا رہا ہے، اور اس محاذ کی کھلی دعوت ہے کہ جو بھی نریندر مودی کو ہرانا چاہتا ہے یا بھارتیہ جنتا پارٹی کی بے ایمانیوں سے، آر ایس ایس کی بے ایمانیوں سے خفا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہرانا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہمیں حکومت نہیں مل رہی ہے، حکومت آپ نے کرنی ہے۔
भारतीय जनता पार्टी को हराना आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना मुत्तहिदा महाज बना रहे हैं, आप लोग आइए, हमारा साथ दीजिए, हुकूमत आप करना। लेकिन अब तक हम आपके पिछलग्गू रहे हैं, आपने मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा किया है। अब हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, आपका झंडा उठाने को तैयार नहीं है। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी जो देने पर आमादा होगा, जो तैयार होगा, उसको हिस्सेदारी अब हम देने की पोजीशन में हैं। इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में बाकी चीज़ों का खुलासा होगा। अभी कल हमारी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत बरेली से होने जा रही है और इसके बाद दूसरे सूबों में भी शुरू किया जाएगा। ज़बरदस्ती जो थोपने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो बहकाने की कोशिश की जा रही है और हमारी बहन बेटियों को जो बहका के मुर्तद बनाया जा रहा है, इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती का काम नहीं किया है, किसी वक्त इस्लाम ने ज़बरदस्ती नहीं की है। आप अपनी हुकूमत के ज़रिए मुसलमानों पर जो दबाव बनाना चाहते हैं और मुसलमानों हमारी बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, नकाब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, मदरसे में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है, नसाब तालीम में बदलाव की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें हम हर तकलीफ़, हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बात ईमान पर आती है तो जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमान देने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है।